جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویبینار ہے ارلی چائلڈہڈ پیرنٹنگ کے حوالے سے، آج کے ویبینار میں کچھ بیسک پرنسپلز پہ بات کروں گا جو ارلی چائلڈہڈ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ کچھ اس میں اصولی بات ہوگی اور اسی میں کچھ پریکٹیکل بات بھی انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ ہمیں عملی کام بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی میری گفتگو 5 بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اراؤنڈ ہوگی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ گفتگو شروع کروں، یہ بتائیے کہ ارلی چائلڈہڈ سب کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے۔ کس کس کو اپنے ارلی چائلڈہڈ کی اچھی میموریز ہیں، کس کس کو ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز یاد ہیں؟ ایک کوئی ایسا ارلی چائلڈہڈ کا تجربہ، کوئی ایسی یادیں جو آج بھی بہت خوشگوار محسوس ہوتی ہیں، آپ کو یاد آتا ہے وہ؟ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز پہلے یہ کر لیجئے کہ 7 سال سے کم عمر کا جو آپ کا عرصہ ہے، ابتدائی بچپن کا جو زمانہ ہے، اگر آپ کو وہ یاد آتا ہے یا یاد ہے تو آپ ذرا اس کو کچھ کی ورڈز اس کے لکھیے کہ آپ کو کیا یاد آتا ہے، اور وہ پلیجریبل ہے، بہت پلیزنٹ میموریز ہیں یا ان پلیزنٹ میموریز ہیں، ان کو یاد کر کے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے، ذرا اپنے پاس لکھ لیں کہیں۔ اور اگر میں اپنی بات کرنے سے پہلے 1-2 سوال اسی سے ریلیٹڈ اور کروں کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ آپ کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ آپ کیا چاہتے تھے اس زمانے میں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے؟ آپ کو کس طرح کا ماحول ملے اور کیسا نہ ملے، کیسے مواقع ملیں کیسے نہ ملیں، مطلب آپ کی اپنی پریفرنس کیا تھی؟ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو آپ انجوائے کرتے تھے، کس طرح کے کام کو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، کس طرح کے کامنٹس آپ کو پسند نہیں آتے تھے؟ اس کو ذرا ریکال کیجئے۔ اگر ہم ریفلیکٹ کریں گے نا تو ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی پیرنٹنگ کر سکیں گے، چاہے وہ ارلی چائلڈہڈ میں ہوں چاہے کسی بھی ایج میں ہوں۔ اور اگر ہم ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم لاشعوری طور پر ویسی ہی چیزیں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے جو ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہوئی ہوں تو ہمیں اچھی نہ لگی ہوں، اور آپ کے ساتھ بہت سی اچھے کام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز بھی ہوئی ہو جو آپ کو نہیں پسند آئی ہو اس ٹائم پر۔ تو یہ تو ایک بیسک لیول پر آپ کا اپنا ایک ریفلیکٹیو پروسیس ہونا چاہیے۔ آپ کا جو چائلڈہڈ ہے اور خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ہے وہ کیسا گزرا، اور اس میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بھی آفر کرنا چاہیں گے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو آفر نہیں کرنا چاہیں گے۔ جب پیرنٹس ریفلیکٹ نہیں کرتے تو عجیب سی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مجھے اکثر ایسا ہوا کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کے کوئی پرابلمز لے کر آئے، اور جب وہ اپنے بچوں کے پرابلمز کے ساتھ مجھ سے کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے والدین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں شیئر کیں، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جب خود بچے تھے تو ان کے ساتھ ان کے والدین نے کوئی بہت اچھا، بہت سمجھداری کا معاملہ نہیں کیا۔ اور میں نے جب غور کیا ان کے معاملے پر تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے والد یا والدہ کے جس عمل سے بہت شاکی ہیں، بہت پریشان ہیں، وہ ریفلیکٹ نہ کرنے کے نتیجے میں ویسا ہی عمل اپنے بچوں کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ یعنی جس بات پر اپنی اماں جان سے ناراضگی ہے، وہی کام اپنی اولاد کے ساتھ مطلب بغیر سوچے سمجھے کیے چلے جا رہے ہیں، اور شکایت بچے سے بھی ہے اور ماں باپ سے بھی ہے۔ تو یہ پرابلم ریفلیکشن کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی لائف پہ بھی ریفلیکٹ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کی پیرنٹنگ ہمیں کرنی چاہیے اور کیسی پیرنٹنگ ہم کر رہے ہیں، اور جو بھی پیرنٹنگ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنا سوچا گیا ہے، کتنا غور کیا گیا ہے، کتنی سینسیبل ہے۔ تو یہ بات ایک ہو گئی۔ ابھی میں نے اپنے وہ 5 پوائنٹس تو میں بھی شیئر کروں گا، آگے چلتے ہیں۔ میں بیسیکلی 5 پوائنٹس جو شیئر کروں گا، ہر ایک کی تھوڑی تفصیل ہے۔ آپ کویسچنز لکھیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے کویسچنز میں مزید بات نکلے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اور جو اس کا چائلڈہڈ ہے اور آپ کا جو رول ہے وہ آپ کے لیے اللہ کرے کہ انجوائیبل ہو جائے۔ اگر پیرنٹنگ آپ کے لیے انجوائیبل نہیں بنی ہے اور آپ کے لیے یہ آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے اس رول کو، تو پھر بہت سارے اور پرابلمس پیدا ہوں گے۔ اور یہ جو ایج ہے نا 2 to 7 کی جو ایج ہے، اگر میں یہ کہوں کہ انسان اپنی پوری زندگی میں سب سے خوبصورت روپ میں، یعنی اپنی انوسنس کی سب سے اونچی سطح پر جتنا زبردست اس کا جو اس کی عظمت اور اس کی کوالٹیز جتنی اس ایج میں اور اس پیریڈ میں اپیئر ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں، وہ شاید کوئی اور ہماری پوری زندگی کا کوئی اور زمانہ شاید ایسا نہیں ہے۔ 0 سے 2 کے اندر بہرحال بچہ جو ہے وہ ابھی لینگویج نہیں آئی اس کے پاس، وہ کمیونیکیٹ تو پھر بھی کرتا ہے۔ میں نے پچھلی اپنے ویبینار میں بتایا تھا کہ 4 دن کا بچہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے، لیکن اس کا جو کمیونیکیشن کی جو فارم ہے وہ چونکہ اسٹینڈرڈ فارم نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو رسپونڈ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس میں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن 2 سال سے 7 سال کی عمر کا جو بچہ ہے، چاہے اس کی لینگویج ابھی فلی ڈیولپ نہیں بھی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑا زبردست پیریڈ ہے اور بہت ہی مطلب
وہ انسان جو اس پیریڈ کے بچے کے ساتھ اس کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر پا رہا، اس کو اپنی نفسیاتی صحت پہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ 2 سال سے 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا، مجھے اس کے ساتھ مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ یعنی کائنات کی ایک عظیم نعمت کا نام انسان ہے، اور انسان اپنی پوری لائف میں جو سب سے خوبصورت، سب سے معصوم جو اس کا فیز آف لائف ہے وہ ارلی چائلڈہڈ کا ہے، جس کو میں 2 سال سے 7 سال کی ایج کہہ رہا ہوں۔ اور یہ بڑا ہی غیر معمولی پیریڈ ہے۔ تو اس کے اندر جو میرا پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے انجوائیبل ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کو دیکھنا، اس کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس کی پریزنس، اس کی کمپنی یا اس کو اپنی کمپنی میں رکھنا، یہ بہت ہمارے لیے کمفرٹنگ ہو۔ اب اسی سے ریلیٹڈ جو بات ہے، جو میرا پہلا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو آبزرو کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کی اچھی پیرنٹنگ کرنا ارلی چائلڈہڈ میں، تو آپ کتنی خاموشی سے اس کو انٹرپٹ کیے بغیر، اب آبزرویشنس کے کچھ میں اصول یہاں بیان کروں گا، یعنی کتنی خاموشی سے آبزرو کر رہے ہیں، اپنی پریزنس کو کتنا انویزیبل اور غیر محسوس، یعنی اپنی موجودگی کو محسوس نہیں ہونے دے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کتنا ان بائسڈ ہیں، مطلب، اور کتنا نان ججمنٹل ہیں۔ یعنی بعض لوگ نا بڑی بچوں کو دیکھتے ہوئے بہت بائسز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ مطلب فار ایگزامپل ایک جملہ ہے جو کسی پیرنٹ نے مجھ سے کہا کہ سر یہ میرے ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ میرے ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا عمر ہے اس کی؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ 40 سال کا کوئی آدمی ہوگا جس کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ وہ 4 سال کا بچہ ہے جس کے بارے میں یہ بات ماں کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیمپرامنٹ کو ٹیسٹ کرتا ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کا جو نیچرل ایکسپریشن ہے اور اس کی جو ہول باڈی یا ہول سیلف اس کی ہے، جس کے اندر وہ اپنی پریزنس کا احساس بھی دلائے گا، ہر چیز میں انوالو بھی ہوگا، ہر چیز کو چھو کے دیکھے گا، ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے گا، بہت سے سوال کرے گا، اور کسی بات کو اپنی لاجک سے سمجھنا چاہے گا، میرے روکنے سے نہیں رکے گا، بلکہ اس کی اپنی ایک سینس ہوگی۔ تو اب اس چیز کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ مجھے ٹیسٹ کرتا ہے یا مجھے ٹیز کرتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مطلب ہم اپنی اولاد کے بارے میں بائسڈ ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جو آبزرو کرنا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اپنی اولاد کو آبزرو کرنا بہت ضروری ہے، خاموشی سے، اطمینان سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آبزرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں اس کی اپریسیشن پیدا ہو، اپنے بچے کی انٹینٹ یا اس کی نیت جو ہے اس کی قدردانی پیدا ہو، اس کے اندر بہت سے پوٹینشلز مجھے نظر آنے لگیں، اور اس کو میں سمجھنے کے قابل ہو جاؤں، اس کے اوپر اعتماد کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ تو اپنے بچے کو آبزرو کیا کیجئے، اور جتنا آپ کو اس کا موقع ملے، اس کے کئی طرح سے موقع ملیں گے۔ ایک موقع اس کا یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ اپنا کوئی کام کر رہا ہے اور آپ دور سے اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو سیلف آکیوپائیڈ ہے، اور آپ اسے دور سے دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اپنی کہانی بنا رہا ہے یا اپنے بلاک سے کھیل رہا ہے، اور جب بلاک سے کھیل رہا ہے تو کچھ اپنی باتیں بھی کر رہا ہے، سیلف ٹاک بھی کر رہا ہے۔ آپ نے وہ سیلف ٹاک سنی، لیکن آپ نے انٹرپٹ نہیں کیا، اور آپ نے اس پورے معاملے کو آبزرو کیا، اور آپ نے کوئی ججمنٹ بھی نہیں دی۔ اگر اس سیلف ٹاک میں یہ پولیس والا بنا ہوا تھا، تو اب آپ ابھی یہ نہ سوچئے کہ یہ پولیس والا بننا چاہتا ہے اور اس نے وہ کیریئر چوز کر لیا ہے۔ ارے بھائی، اب وہ صرف ایک پریٹینڈ پلے کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں۔ دوسری سچویشن وہ ہے جس میں وہ آپ کو انگیج کرے گا۔ مثال کے طور پر بہت سے مواقع ایسے ہوں گے جس میں وہ آپ کو کچھ دکھانا چاہے گا، بہت سے مواقع ایسے ہوں گے جس میں وہ آپ کو کچھ بتانا چاہے گا یا سنانا چاہے گا۔ تو شو کرنے اور ٹیل کرنے کی بہت ساری اپرچونٹیز وہ پکڑے گا، ڈھونڈے گا، اور اس میں جب وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے یا سنا رہا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی توجہ اس کی طرف کریں اور اس بات کو سمجھیں۔ بعض اوقات ہم ذہنی طور پہ کہیں اور ہوتے ہیں، ہم کہیں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آتا ہے ہمیں کچھ بتانا یا دکھانا چاہتا ہے، اور اگر ہم ذہنی طور پر اویلیبل نہیں ہیں تو ہم اس سے ایک ڈیل کریں۔ ہم اس کو کہیں کہ بیٹا ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام کر لوں، یا میں فون پہ بات کمپلیٹ کر لوں، یا یہ میں جو کھانا بنا رہا ہوں یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے، جیسے ہی میں اس سے فری ہوتا ہوں میں آپ کو کال کروں گا، پھر آپ مجھے بتائیے گا آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر مختصر نوعیت کی بات ہے تو سن لیجئے، لیکن اگر ایک لمبا قصہ ہے، لمبی بات ہے، دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے کہ اس کے اندر سے بہت کچھ نکل رہا ہے، اس کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے، اس کے اندر بہت کچھ پیدا ہو رہا ہے، وہ بہت کچھ ماحول سے ایبزارب کر رہا ہے۔ جو کچھ بھی اس کے اندر چل رہا ہے، جو کچھ بھی اس کو محسوس ہو رہا ہے، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آ رہا ہے شو اینڈ ٹیل کرنے کے لیے، تو آپ کو تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر اویلیبل ہونے کی ضرورت ہے، مائنڈفل ہونے کی، پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس کو اگر بزی ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، اور پھر یہ میک شیور کریں کہ تھوڑی دیر میں پھر آپ اسے کال کریں، کہیں کہ بھائی آپ مجھے کیا دکھا رہے تھے بتائیے، آپ کیا بتا رہے تھے بتائیے، اور پھر وہ اپنی بتائے تو آپ سنیں، غور سے سنیں، سمجھیں اسے، انجوائے کریں اس پورے پروسیس کو، مینٹلی اویلیبل ہوں جب وہ اپنی بات بتا رہا ہو۔ تو آبزرو کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آبزرو کرنا اور بچے کو سمجھنا
اس میں چند باتیں یہ بھی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کسی دوسرے بچے سے کمپیئر نہ کریں پلیز. اگر آپ کے گھر میں ٹوئنس پیدا ہوئے ہیں تو اس کو اس کے آئیڈینٹیکل ٹوئن کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں. جس دن آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا اسی دن آپ کی بہن یا آپ کے بھائی کے یہاں بھی پیدا ہوا تھا, وہ کچھ اور کر رہا ہے, یہ وہ نہیں کر رہا ہے. آپ اس چکر میں نہ رہیں پلیز. اپنے بچے کو کمپیئر کریں گی اپنی بھی زندگی مشکل بنا لیں گے, بچے کو بھی بہت پریشان کریں گے. اور کمپیریزن میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں کرتے کمپیئر. کمپیریزن جو ہے نا وہ ذہن کے اندر ہوتا ہے. اگر میں اپنے ذہن میں دو بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کروں گا تو میری اپروچ, میری ملاقات, میرا انٹریکشن, میری ان بچوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی صلاحیت وہ سب افیکٹ کرے گی. ہو سکتا ہے بول کے کمپیریزن نہ بتا رہے ہوں بچوں کا, لیکن ذہن میں چل رہا ہے. ذہن میں بھی نہیں چلنا چاہیے. اس کو اس کے کزن کے ساتھ, اس کے کلاس فیلو کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کیجیے. یہ بھی میں جو آبزرو کرنے اور انڈرسٹینڈ کرنے والا پہلا پوائنٹ ہے نا, اسی کے ذیل میں یہ بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کے بچے نے وہ سب نہیں شروع کیا, جو اس سے 2 مہینے چھوٹا بچہ ہے, آپ کا بچہ 4 سال 3 مہینے کا ہے, اس کا کزن 4 سال 1 مہینے کا ہے, اس نے بہت سے ایسے کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو آپ کا بچہ نہیں کر رہا ہے, پھر بھی آپ کمپیئر نہیں کریں. اور آپ کا بچہ اس سب بات کے باوجود بھی انٹیلیجنٹ ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, اس کو بھی دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایج تک ہر بچے کو ایک خاص چیز کرنے کے قابل ہو جانا چاہیے. یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیجئے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا جو پیریڈ ہے, اس میں ہرگز بھی آپ ایسی کوئی چیز ذہن میں نہیں رکھیے گا کہ اس ایج تک, یعنی بہت سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے آج بھی ویبینار میں کچھ لوگ ایسے آئے ہوں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ شاید سلمان صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کس ایج تک بچے کو کیا کرا دینا ہے, کیا سکھا دینا ہے, کیا کروا لینا ہے, اسے کس ایج تک کیا آ جانا چاہیے. تو پلیز ایسی کوئی چیز اپنے ذہن میں نہ رکھیں. بچے کو جس ایج تک جو آ جانا چاہیے, وہ اگر آپ وہ کام کریں گے جو آپ کے کرنے کا ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالی جس ایج تک اسے جو آنا چاہیے وہ خود ہی سیکھے گا. آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. اصل میں ہم اسے آبزرو کرنے اور انڈرسٹینڈ کرنا کیوں مشکل ہو جاتا ہے, یہ اس کی وجوہات ہیں جو میں ابھی اس کے ساتھ ہی ڈسکس کر رہا ہوں. پھر اس کو سمجھنے کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جو بڑی زبردست ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے سوالات کرے گا. تو اب آپ ایک اصول بنا لیجئے, وہ سوال جس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا, یا جس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, یا جواب تو تھا لیکن جواب دینا نہیں آیا. اس کا سوال تو سمجھ آ گیا, جواب بھی میرے پاس ہے, لیکن میں اسے کیسے یہ جواب دوں یہ سمجھ میں نہیں آیا. ایسے سوالوں کو ایک نوٹ بک میں نوٹ کیا کریں, ڈیٹ ڈال کے, یعنی بچے کا نام لکھیے, ڈیٹ ڈالیے, اس ایج میں اس نے یہ سوال کیا تھا. تو وہ سوال جس کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں تھا, آپ نے دے دیا جواب, اس کی بات نہیں کر رہا. جس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا, جواب آپ کے پاس نہیں تھا یا پاس تو تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے جواب دوں. یہ بھی جو آپ سوالات اس کے نوٹ کریں گے, یہ بھی اس کے وہ سمجھنے, اس کو آبزرو کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس میں مددگار ہوگا. پھر ان سوالوں پہ ریفلیکٹ کیجیے آپ, تو اللہ اس میں آپ کے لیے آسانی کرے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کرے کہ ان کی پریزنس آپ کے لیے انجوائبل ہو اور آپ اسے مشاہدہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس ذیل میں نے یہ ساری باتیں بیان کی جو ابھی میں نے رکھی ہیں. یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا, آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہو یا ارلی چائلڈہڈ پیرنٹنگ ہو, 2 سال سے 7 سال کی عمر کا جو زمانہ ہے نا, اسے ہم ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹ 7 ایئرس پہ ختم نہیں ہوتا, بعض اوقات یہ 7.5-8 سال تک بھی چلا جاتا ہے. مطلب سمجھ لیں کہ 6 مہینے پلس مائنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیریڈ ہے جو 5-5.5 سال کا ہے, 2 سال سے 7 سال کا, اس کا جو سب سے بڑا ایجوکیشنل گول ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, اس کو سمجھ لیں. وہ کوئی اسکل پیدا کرنا نہیں ہے. ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یا ارلی چائلڈہڈ پیرنٹنگ کا گول کیا نہیں ہے, پہلے میں وہ ذرا واضح کر دوں. وہ کوئی اسکل پیدا کرنا نہیں ہے, وہ کوئی خاص قسم کی نالج دینا بھی نہیں ہے, وہ انفارمیشن ٹھوسنا بھی نہیں ہے, انفارمیشن دینا بھی نہیں ہے. وہ بیسیکلی کیا گول ہے, وہ ہے انٹرسٹس کو پیدا کرنے میں آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اورینٹیشن فار انٹرسٹس, یعنی شوق کو پیدا کرنے میں اور شوق کو ابھارنے میں اس کی مدد کرنا. اور ہر قسم کا شوق, یعنی اب اس میں جو انٹرسٹ ہے نا, اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ایز مینی انٹرسٹ ایز پاسبل, دوسرا یہ ہے کہ سسٹینیبل انٹرسٹس. اگر یہ ہو جائے تو یہ بہت بڑا گول اچیو ہوگا. رائٹنگ سکھانا اصل گول نہیں ہے, بلکہ رائٹنگ کی ارج پیدا کرنا اور سسٹینیبل ارج پیدا کرنا. باقی کام خود ہوگا. یا اس کے اندر لوگوں سے ملنے کی خواہش ہے, اس کو کتنے کاموں میں دلچسپی ہے, یہ بہت اہم بات ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے بچے کے کتنے انٹرسٹس ہیں جن کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ 3 ڈیز میں کتنی ویرائٹی آف ایکٹیویٹیز ہیں جس میں اس نے ولنگلی پارٹیسپیٹ کیا ہے. اس کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا, ولنگلی پارٹیسپیٹ کیا تھا اس نے, اور وہ کام کافی دیر تک وہ کرنا چاہتا تھا, اور اس کو ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ کام شروع کیا اور 5 منٹ میں چھوڑ دیا.
یعنی جو کام اس نے شروع کیا ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا, دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, لیکن اس کے اندر ایک اچھا خاصا ٹائم اس نے لگایا, اور وہ جو ٹائم ود دا ایکٹیویٹی ہے وہ ڈیوریشن بڑھ رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. پہلے وہ اس کام میں 5 منٹ لگاتا تھا, اب اس کام میں وہ 15 منٹ تک بزی رہتا ہے, تو اب وہ ڈیوریشن بڑھ گیا اس کا. تو وہ کتنی طرح کے کاموں میں کتنی دیر تک وہ انگیج رہنا پسند کرتا ہے, یہ سب سے بڑا گول ہے ارلی چائلڈہڈ پیرنٹنگ اور ایجوکیشن کا. مطلب اگر ہم ایجوکیشنل گول کی ہم بات کریں, وہ کوئی اسکل بلڈنگ نہیں ہے, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم کسی بچے کے اندر اسکل ڈیولپ کر دیں اور انٹرسٹ ختم کر دیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے, لیکن اگر ہم کسی بچے کے اندر اسکل پیدا نہ کر سکیں اور انٹرسٹ پیدا کر دیں تو یہ فائدہ ہے. ہماری جو اسکولنگ ہے بچوں کی, اور نام بڑے اچھے اچھے ہیں, مطلب کنڈر گارٹن نام رکھا ہوا ہے اور نرسری نام رکھا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ بچے نے گارڈن کی شکل نہیں دیکھتا, وہ کنڈر گارٹن میں جاتا ہے, اور نرسری کی شکل اس نے نہیں دیکھی. اور وہاں پر مطلب مجھ سے ایک دفعہ ایک بچے نے بڑا پیارا سوال کیا, میں ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا, تو وہ بچہ نرسری میں پڑھتا تھا اور اس کی عمر ہوگی کوئی 3 سال کی, اور اس بچے نے پوچھا کہ انکل وہ کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر بچہ وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے. یہ اتنی معصومیت سے اس نے پوچھا, میں حیران رہ گیا کہ اس نے اپنی پوری مطلب اتنا مزہ آیا اس سوال میں کہ, اور لیکن ساتھ میں جو دکھ ہوا کہ وہ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نرسری میں پڑھتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ ہیوی فیسز دے کر ان جگہوں پہ بھیجتے ہیں جہاں بچوں کی عقل پہ تالا لگایا جاتا ہے, ان کو بند کیا جاتا ہے, ان کے انٹرسٹس کو ختم کیا جاتا ہے, اور ان کو ایک خاص پرٹیکولر اسکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ بڑا ظلم ہے. تو انٹرسٹ کیسے پیدا ہوتے ہیں, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بہت سارے کاموں میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ایکسپریس کریں, بلکہ ڈیمانسٹریٹ کریں. ایکسپریس نہیں, مطلب آپ کو دیکھ کے یہ لگے کہ آپ کتنے ویرائٹی آف کام کتنی خوشی سے کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکرین ٹائم منیمائز کریں اور گرین ٹائم میکسیمائز کریں. اسکرین جو ہے نا, وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ انٹرسٹ کلر ہے. جس بچے کی لائف میں یا جس فیملی لائف میں اسکرین کا ٹائم بڑھے گا, وہاں دوسرے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو خطرہ ہوگا. آپ لاؤنج میں ٹی وی لگا دیں بڑی اسکرین پر اور وہ چلتا رہے, تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی توجہ کو ایک چیز کھینچ لیتی ہے اور آپ کی وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں ہیلپ فل نہیں ہے. اسکرین کا ایشو یہی ہے کہ وہ آپ کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی. وہ آپ کو ذہنی طور پر اپنے ساتھ ہک کر لیتی ہے, انگیج کر لیتی ہے, لیکن اب آپ فزیکلی اور بہت ساری اور آپ کی جو پورا آپ کی سوچنے کی, آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے, آپ کے اپنے سوالات ہیں, آپ وہ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ پیسively انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں, یا آپ بس اس کے اندر لگے ہوتے ہیں. اس کی بجائے زیادہ اچھا ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں کہ وہ مطلب وہ نیچر میں جائے, یا وہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کرے جو مطلب سب بچے یا مطلب پوری فیملی کر رہی ہو, اور ماں اگر کسی ایکٹیویٹی میں خود انوالو ہے, بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بہت دلچسپی کا کام ہے, تو وہ ماں کے لیے اگر کسی چیز میں دلچسپی ہے تو بچہ بھی اس چیز میں دلچسپی لیتا ہے. تو انٹرسٹ پیدا کرنا یہ بہت ہی بنیادی بات ہے, جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے. اسی کے ذیل میں یہ دوسرے پوائنٹ ہی کی ڈیٹیل میں 3 سینیریوز ہو سکتے ہیں, ان کو بھی سمجھ لیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کا بچہ خود ہی اپنی دلچسپی سے کوئی کام کر رہا ہے. اس میں یہ سمجھ لیں کہ وہ کچھ بھی کام اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لرن کر رہا ہے. وٹ ایور یور چائلڈ از بزی ان ود انٹرسٹ, بلیو اٹ دیٹ یور چائلڈ از لرننگ. دس از اے سمپل رول. کوئی بھی ایسا کام جو وہ خوشی سے کر رہا ہے, لگا ہوا ہے, سبحان اللہ, بس وہ اسکرین نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ جو کام کر رہا ہے اس میں سیکھ رہا ہے وہ. تو ایک سینیریو یہ ہے کہ آپ کا بچہ خود سے کچھ کر رہا ہے اور سیکھ رہا ہے, یہ سب سے بہترین مطلب سچویشن ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ چاہتا ہے, آپ کی ہیلپ مانگتا ہے, اور پھر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, یا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اسے یہ کروائیں, یا آپ اسے یہ سکھائیں, یا آپ اسے یہ بتائیں, اور آپ انوالو ہوتے ہیں اور آپ وہ سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں یا کرواتے ہیں. اور یہ وہ دوسرا سینیریو ہے جس میں وہ کام آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ بھی وہ کام ہے جو اسے کسی اور نے اسائن نہیں کیا, یہ بھی سیلف چوزن ایکٹیویٹی ہے. اگر یہ کام ایسا ہے کہ آپ نے ہی اسے یہ کام دیا تھا اور وہ آپ کے پاس آیا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا, آپ کروائیں, تو یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو دوسرا سینیریو ہے, اس نے کوئی ایکٹیویٹی سوچی کرنے کے لیے, اس کو پھر اس کے کرنے میں آپ سے مدد مانگی, آپ انوالو ہوئے, اب آپ نے اپنی ہیلپ آفر کی, سبحان اللہ. یہ دوسرا سینیریو ہے, اور یہ سیکنڈ آئیڈیل سینیریو ہے. پہلا سینیریو تو جو موسٹ آئیڈیل سینیریو ہے وہ پہلا والا ہے جو میں نے بیان کیا. دوسرے سینیریو میں بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن بار بار ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں, تو اگر وہ ہمیشہ ہیلپ مانگتا ہے تو یہ بھی اچھی سچویشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیرنٹنگ میں آپ نے یا تو کنٹرول کیا ہے یا اوور انسٹرکشنز دی ہیں, کیونکہ وہ اپنا جو اس کا ایکسپیریمنٹیشن ہے, اپنی عقل کا استعمال ہے, خود سے کچھ کرنا ہے, یہ اس کا افیکٹ ہوا ہے, وہ آپ کی ہیلپ پر اوورلی ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے. تو یہ مطلب بہت زیادہ, یعنی ہر ایکٹیویٹی میں آپ کی ہیلپ چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, اگر وہ ہر ایکٹیویٹی میں یہ چاہتا ہے کہ آپ آ کے دیکھیں, آپ بیٹھیں, آپ کے سامنے کروں گا, تو یہ غلط نہیں ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ تو مطلب نیچرل بات ہے. جیسے وہ شو اینڈ ٹیل جو ہے نا,
وہ اس کی ضرورت ہے، وہ آپ کو چاہے گا کہ وہ شو بھی کرے، ٹیل بھی کرے، ڈیمانسٹریٹ بھی کرے، آپ کے سامنے پرفارم کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ خود سے تو نہیں سیکھ رہا تھا، یا اس نے آپ سے ہیلپ بھی نہیں مانگی تھی، آپ خود ہی اس کے لیے کچھ چوز کرتے ہیں، چلو بھائی بیٹھ جاؤ، آج میں تمہیں یہ سکھاؤں، یہ پڑھاؤں، یہ بتاؤں، اور آپ نے اس کو لے کے بٹھا لیا ہے، اور اب آپ اسے کوئی کام کروا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں، اینڈ یو اسٹارٹ ٹیچنگ۔ یہ جو تیسرا سینیریو ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ارلی چائلڈہڈ کے کیس میں یہ تیسرا کام نہیں کرنا ہے، یہ ایج اس کام کی نہیں ہے۔ جو آپ اس ایج میں یہ کام، مطلب 6 سال کے بعد اگر کبھی کبھار ہو رہا ہے تو وہ چل جائے گا، لیکن اگر 6 سال سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی آئیڈیل سینیریو یہی ہے کہ وہ خود کوئی کچھ سیکھ رہے ہوں اور انہیں کوئی کچھ نہیں سکھا رہا، وہ خود ہی سیکھ رہے ہیں۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کی مدد لے رہے ہیں، کبھی کبھی لے رہے ہیں، آپ مدد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ چیز سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن آپ نے سوچا ہے کہ اس کو یہ سکھانا ہے، لہٰذا آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس کو وہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو وہ سمجھاتے سکھاتے اور ٹیچ کرتے ہیں۔ یہ سینیریو ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو ایسے کام سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ایج ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ کام اس کے ساتھ کریں، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو وہ جو گول میں نے بیان کیا ہے اس کے انٹرسٹ پیدا کرنے کا یہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، قرآن پڑھنا آ جائے یہ چھوٹا گول ہے، قرآن پڑھنے کی تمنا اس کے اندر زندہ رہے یہ بڑا گول ہے۔ ریڈنگ کرنا آ جائے یہ چھوٹا گول ہے، ریڈنگ کرنے کا شوق اس کے اندر زندہ رہے یہ بڑا گول ہے۔ رائٹنگ کرنا آ جائے یہ چھوٹا گول ہے، رائٹنگ کرنے کی خواہش زندہ رہے اور رائٹنگ کرنے کی مطلب جو ولنگنس ہے اور پیشن ہے، میں بھی پیپر پہ کچھ لکھوں، میں بھی کوئی مارک پروڈیوس کروں، ایسا کچھ اسکربلنگ کروں، یہ جو ارج ہے یہ ارج زندہ رہنی چاہیے۔ جب ہم اسے فورسفلی ٹیچ کرتے ہیں تو یہ سارا کام مطلب متاثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ بھی دوسرے پوائنٹ سے بہت ریلیٹڈ ہے، میں تیسرے پوائنٹ کے اوپر جاتا ہوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ٹیچ نہ کریں تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو کام بھی آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو موسٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے وہ مینٹین کیجیے، وہ آرٹیفیشلی تھوڑی دیر کے لیے پیدا نہیں کیجیے، وہ مینٹین کیجیے تھرو آؤٹ، مطلب آپ کی فیملی انوائرمنٹ کا پارٹ ہو۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کتابوں سے دوستی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے کا شوق ہو، آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا شوق ہو، تو وہ چیز جو لکھنے پڑھنے کے شوق میں، باتیں کرنے کے راستے میں آڑے آ سکتی ہے اس کو پہلے ختم کریں۔ یعنی کہ اسکرین، بڑے سائز کا ٹی وی، جب یہ چل رہا ہوگا تو پڑھنے والا آدمی بھی پڑھنا نہیں چاہے گا، یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا۔ پھر انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی اسپیس ہو جہاں سب بیٹھ سکیں، کوئی اس سائز کا ٹیبل ہو جو لو ہائٹ ٹیبل ہے، فلور اسپیس ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہیں، لو ہائٹ ٹیبل ہے، شیلف ہے، کچھ شیلفس لگے ہوئے ہیں جس میں کتابیں ہیں، کچھ شیلفس لگے ہوئے ہیں جس میں کچھ لکھنے کا سامان ہے، کچھ اسٹیشنری کا سامان ہے، تو ایک وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے، ایک بلیک بورڈ لگا ہوا ہے، کچھ شیٹس رکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر لکھا جا سکتا ہے۔ تو ماحول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سامان ہے اور وہ جو حالات ہیں جس میں یہ کام کرنے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یا اس کام کو کرنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، وہ ماحول پیدا کیا جائے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ رائٹر بنے تو بہت ساری ایسی چیزیں جن سے لکھا جا سکتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پر لکھا جا سکتا ہے ان کو اویلیبل کر دیجئے، ان کو آرگنائز کر دیجئے۔ یہ تو ہو گیا ماحول۔ اور ماڈل کیجئے وہ والا عمل۔ اب آپ کیا کیجئے، آپ اس کو لکھتے ہوئے نظر آئیے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لکھے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس نے آپ کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خوشی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اگر یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو وہ ماڈل نہیں دیا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کروں کہ بہت سارے ایسے بچے جن کا لکھنے پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، ان کا بھی ایک کام کرنے کا دل ضرور چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، اور وہ جس کام کو کرنے کا ان کا دل چاہتا ہے وہ ہے ٹیچنگ۔ بہت سارے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا ٹیچر بننے کا دل چاہتا ہے، وہ کسی کو پکڑ کے ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا خود سے لکھنے پڑھنے کا نہ بھی چاہ رہا ہو تو کسی کو پڑھانے کا دل چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کو یہی رول ماڈل کرتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ بڑوں کو دیکھا کہ انہیں پڑھوانے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لکھوانے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق نہیں ہے۔ تو اب بچے کے اندر بھی پڑھوانے کا شوق آ گیا، لکھوانے کا شوق آ گیا، تو یہ چیز بچے میں بھی پیدا ہوا۔ آپ تو پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اس میں بھی پڑھانے کا شوق پیدا ہوا ہے، آپ پڑھتے ہوئے نظر آتے تو اس میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں کہ کیا وہ عمل ہم خوشی سے کرتے ہیں اور وہ انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ریڈنگ ہے تو آپ نے ایسا ماحول پیدا کیا، ہر ایج کے بچے کے لیے اس کی دلچسپی کی بہت ساری ویرائٹی آف بکس اویلیبل ہیں اور وہ بچے کی رینج میں ہے، مطلب وہ لو ہائٹ شیلفس ہیں جس میں بچے کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، وہ خود اٹھاتا ہے، نکالتا ہے، واپس رکھتا ہے۔ آپ خود ہی شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں۔ اب اسٹوری ٹیلنگ کرنے کے لیے ایک جگہ گھر میں ایسی موجود ہے
جیسے ہی دل چاہا کہ اسٹوری ٹیلنگ کروں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر کچھ گیسٹ بھی آئے ہوئے ہیں، مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، کزنس بھی آئے ہوئے ہیں، تو سب لوگ 2 منٹ میں اس جگہ پہ بیٹھ گئے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی فلور پہ اسپیس کریٹ کرنے کے لیے چیزوں کو ہٹانا نہیں پڑا، آپ کو کوئی بہت زیادہ سوچنا، کیونکہ یہ گھر کا جو انوائرمنٹ ہے نا، دس از کالڈ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ. مطلب اگر فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں 4-5 لوگ موجود ہیں اور آپ کا اچانک دل چاہے کہانی سنانے کا، تو کیا سب لوگ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کہانی سن سکیں جب سب لوگ آپ سے بالکل کنیکٹڈ ہوں، آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو ٹچ کر سکتے ہوں، آپ کے پاس ہوں، اور بک کو بھی دیکھ رہے ہوں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں، آپ بھی ان کو ٹچ کر سکتے ہوں، اور بالکل فلور پہ بیٹھے ہوئے ہوں؟ تو پتہ لگے گا گھر میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. وہ صوفے ہیں تو وہ صوفے میں ایک اس صوفے پہ بیٹھے گا تو دوسرا اس صوفے پہ بیٹھے گا. تو اگر آپ نے اسٹوری سنانی ہے تو دیر شوڈ بی اے سرکل. اف دیر آر 3 or 4 children, there should be a circle, and circle should be on the floor. تو وہ آپ کا وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. لیکن اگر فرض کیجئے آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ نیچے بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، سب لوگ آئی لیول پہ نہیں ہیں. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2, وہ جو سرکل ہے وہ سیمیٹریکل نہیں ہے، وہ ایک عجیب سا. ایک جگہ ہم نے دیکھا لوگ، میں نے پوچھا، کسی فیملی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے میں کہانی سناتی ہوں، بچے انٹرسٹ نہیں لیتے. تو میں نے کہا کہاں بیٹھ کے سناتی ہیں؟ تو انہوں نے جس جگہ پہ اشارہ کیا تو وہ ایک اسٹریٹ لائن میں سٹنگ تھی. میں نے کہا سب لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو سب لوگ سیدھے صوفے پہ بیٹھتے ہیں، یہ بھی صوفے پہ بیٹھتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی صرف وہ بچہ جو آپ کے برابر میں ہے وہ آپ سے قریب ہے، باقی لوگ تو دور ہیں. تو اگر آپ سرکل بنائیں گے اور زمین پہ بیٹھیں گے اور بچے آپ سے قریب ہوں گے تو وہ ماحول بنے گا نا. وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، کتاب کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور سب کا آئی لیول ایک ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد کتابوں کی ویرائٹی موجود ہے. تو اگر آپ ریڈنگ یا رائٹنگ کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماحول کو آپ سازگار کیجیے. پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کہانی سنا رہے ہیں اور اسی جگہ پہ کوئی اور کام بھی ایسا ہو رہا ہے، تو وہ ایک پرسکون جگہ نہیں ہے. وہاں پر میچ بھی چل رہا ہے تو کہانی تو نہیں سنے گا، وہ تو میچ بھی دیکھ رہا ہے، کچھ اور بھی آ رہا ہے، اور ساتھ میں موبائل فون بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا. کہانی سناتے سناتے اپنا موبائل فون بھی بج جاتا ہے. ارے بھائی کہانی سنا رہے ہیں تو موبائل فون کو تو اس کمرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے جہاں کہانی سنائی جا رہی ہے. مطلب اس کو تو باہر رکھیں آپ، کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے نا کہ ابھی کتاب میں انٹرسٹ ہے، اچانک پھر موبائل پہ شفٹ ہو جائے گا، پھر سب موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے، پھر کہانی پیچھے چلی جائے گی. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو میری ایکٹیویٹی ہے نا، جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے، اس کے رائیولس کون ہیں. تو the biggest rival of any educational activity or any sensible activity is a screen. So eliminate this screen from your life, or at least from the یعنی جو ڈیوریشن آف دیٹ ایجوکیشنل ورک ہے اس میں تو کم از کم اس کو باہر نکالیں نا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کام کو کیجئے گا. اسی طرح اگر آپ نے کچھ انڈور اور آؤٹ ڈور ایسی اسپیسز ایلوکیٹ کر دیں جہاں پہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر انہیں کوئی ایکسپیریمنٹیشن کرنی ہے، پانی سے یا مٹی سے کھیلنا ہے، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ کھیل سکتے ہیں؟ یا اگر انہیں بلاک سے کھیلنا ہے تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھیل سکتے ہیں؟ 2 سال سے 7 سال کی عمر میں بچے کو آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے پودے اس کے ہاتھ سے لگوائے جائیں، اور یہ ان پودوں کی کیئر کرے، ان کو پانی دے، ان کو گوڈی کرے، ان کے اندر جو ویڈز لگیں اس کو باہر نکالے، اور اس کو آبزرو کرے. اور اس کے اندر اگر کوئی آپ نے ویجیٹیبل لگائی ہے، کوئی ٹماٹر آتا ہے، کوئی ہری مرچ یا پودینہ آتا ہے، تو وہ اس کو توڑے. یعنی آپ کا بچہ جو ہے 2 سال سے 5 سال کی ایج میں جتنے فروٹس اور ویجیٹیبلز گرو کرے گا، اتنا اس کی آپ سمجھ لیں کہ آپ اسے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کوئی کتاب ختم نہیں کرانی، آپ کو یہ کام کرانا ہے. اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا اور میں پوچھوں اس نے اب تک کیا کیا اگا لیا ہے، کتنی چیزیں گرو کرنے کا اس کو آپ نے موقع دیا ہے، تو اگر آپ کہتی ہیں نہیں ہم نے تو اس کو کچھ گرو کرنے کا موقع نہیں دیا، جی سے گرو ہوتا ہے تو ہم نے اس کا جی جو ہے وہ لائن کے اوپر لائن کے نیچے بٹھاتے رہے، گرو کرنے کو چھوڑ دیا ہم نے. لیف کا ایل جو ہے وہ سیدھا کرواتے رہے، فلاور کا ایف جو ہے وہ بنواتے رہے، ایف سے فلاور چلتا رہا، لیکن کبھی اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی ایسا پودا نہیں لگا جس کے اندر کوئی فلاور آیا ہو اور اس فلاور کو اس نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہو، اپنے خود اس نے اسمیل کیا ہو، اور اس کے اندر ایک جوائے اور انجوائے، ایک ایکسائٹمنٹ ہو کہ میں نے یہ پودا لگایا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ آیا ہے. ایک خاتون ہمارے پاس آئیں، انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو ریلیجیس ایجوکیشن دینا چاہتی ہوں. میں نے ان سے کہا بھائی اللہ کو مانیے اور ایسی باتیں آپ کر رہی ہیں، ریلیجیس ایجوکیشن اس کے اندر پہلے سے موجود ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اوپر سے نہیں ڈلے گی ریلیجیس ایجوکیشن، اندر سے پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہوگا. اس ایج میں آپ نے اوپر سے کچھ نہیں ڈالنا ہے، آپ نے تو اندر سے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کام کیا، اس سے پھل یا سبزی یا پودا اگوایا، جب یہ پودا نکلے گا آپ باتیں کریں گے نا، پودا نکلنے کے اندر ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو بیج بویا ہے نا، اس کے اندر وہ امپیشنٹ ہوگا، وہ کہے گا اب یہ کب نکلے گا، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے دیکھے گا نہیں نکلا نہیں نکلا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ٹیمپرامنٹ ٹریننگ ہوگی، پیشنس آئے گا اس کے اندر، آبزرو کرنا آئے گا، صبر کرنا آئے گا، ریفلیکٹ کرنا آئے گا. اور اب چونکہ وہ نکل کے نہیں دے رہا پودا، تو اب وہ بہت ساری باتیں ہوں گی. آپ کہیں گی کہ بیٹا یہ تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، ہمارا کام تو صرف بیج ڈالنا ہے، بیج کو پودا بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جب آپ یہ کام کریں گی تو پیغمبر کی جو یعنی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاب ڈسکرپشن ہے نا، یتلو علیہم آیاتہ،
وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جو کچھ سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ انوائرمنٹ میں موجود ہیں وہ ان کی طرف اس کی اٹینشن کو ڈرا کرتا ہے. یہ زبردست کام ہوگا. پھر وہ دیکھے گا کہ لیمن نکل آیا یا کوئی فلاور نکل آیا یا وہ کوئی ٹومیٹو نکل آیا، تو وہ اس کو دیکھے گا، اس کی کوئی چیز بنائے گا، اس سے کوئی کام کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. مطلب اللہ کی پریزنس اور اللہ کا تعارف، اتنا زبردست ماحول اس کو ملے گا جس میں بہت ساری کانورسیشنز ہوں گی انشاءاللہ، بہت ساری آبزرویشنز ہوں گی، اور یہ ریلیجیس ٹریننگ اس کی خود بخود ہوگی. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. لیکن اگر ہم اپنے بچے کو نیچر سے ڈسکنیکٹ کر دیں اور ہم اپنے بچے کو یہ سارے مواقع تو نہ دیں، نہ وہ کلاؤڈز کو دیکھتا ہے، نہ وہ فلاور کو دیکھتا ہے، نہ وہ مٹی سے کھیلتا ہے، نہ وہ لیمو اور ٹماٹر اگاتا ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ ہم ایک ورک بک دے دیتے ہیں، اور ورک بک کے اندر اب تو میں نے دیکھا کہ عجیب عجیب سی ورک بکس آ رہی ہیں جس کے اندر انہوں نے مطلب بہت ساری چیزیں، مطلب اللہ کے ناموں کا ایک انہوں نے آؤٹ لائن بنائی ہوئی ہے جس کے اندر کلر کروانا ہے. تو یہ تو آپ اللہ سے دور کرنے کا باعث بنیں گے اس کو، اس لیے کہ یہ جبری کام ہوگا. کسی بھی انسان کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ نے، یعنی میں نے ایک ورک بک دیکھی جس میں الرحمن بنا ہوا ہے اور اس کے اندر کلر فل کرنا ہے. ارے بھائی الرحمن کی جو رحمتیں ہیں اس کو دکھاؤ نا، پریکٹیکلی دکھاؤ نا الرحمن کی رحمتیں. یہ جو ہوا چل رہی ہے، آپ کسی بچے کو کھڑا کر دیں اور بچے سے کہیں کہ جب ہوا چل رہی ہو نا، آپ بچے سے کہیں کہ تمہیں باہر کھڑے ہونا ہے اور جس ڈائریکشن میں ہوا آ رہی ہے نا تمہیں اس کو فیل کرنا ہے، اور جس ڈائریکشن میں ہوا لے کے جا رہی ہے نا اس ڈائریکشن میں تمہیں موو کرنا ہے. اور دیکھو کیسا اتنا مزہ آئے گا. آپ سب باہر کھڑے ہو جائیں اور ہوا چل رہی ہو، اور پھر آپ بتائیں یہ ہوا کیسے چلتی ہے اور یہ کتنی بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے. کیونکہ جب ہوا نارتھ سے آ رہی ہے یا ویسٹ سے آ رہی ہے اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں اور آپ ایکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہوا اس طرف سے آ رہی ہے اور میں پیچھے ہونا شروع ہو گیا اس لیے کہ ہوا میرے فرنٹ سے آ رہی. یہ ہوا کو ایکسپیرینس کیا اس نے. یہ ہوا کس کی نشانی ہے؟ یہ پودے کس کی نشانی ہے؟ تو یہ تو ہم دکھانے میں ناکام ہو جائیں. وہ عمر جس میں کسی بچے کو تتلی کے پیچھے بھاگنا چاہیے، پھولوں کو دیکھنا چاہیے، آسمان کو دیکھنا چاہیے، اس میں ہم بچے کے ہاتھ میں پینسل اور ورک بک پکڑا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بس یہ سب کام بند کرو اور ورک بک پہ یہ ایف لکھو اور ڈی لکھو اور لائن کے اوپر اور لائن کے نیچے اور 3 لائنوں میں اور 2 لائنوں میں. اس طرح کے کسی کام سے ہم توبہ کریں اور ہم بچے کو ماحول کو آبزرو کرنے کو دیں. ہم اسے کوئی پینسل اور پیپر نہ پکڑائیں، ہم اسے میگنیفائنگ گلاس پکڑائیں، ہم اسے کوئی میجرنگ ٹیپ پکڑائیں جس سے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں انچز بنے ہوئے ہوں. آپ نے ایک چھوٹی سی، آپ نے اس کو ایک ٹیپ یا ایک رسی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے بڑی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے چھوٹی ہے. تو وہ اس کو چیک کر رہا ہے، یا وہ چیزوں کو خود آبزرو کر رہا ہے میگنیفائنگ گلاس کی مدد سے، یا وہ مٹی اور پانی سے ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے، یا وہ پودے اگا رہا ہے، یا وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ ہے زبردست کام. اور وہ بچہ جب یہ کام کر رہا ہے، یہ سارا کام مذہبی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے. ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ مذہبی تعلیم اور تربیت میں فطرت کے مشاہدے، فطرت سے تعلق اور فطرت کی قدردانی کی جو بھی محنت ہے اس کو وہ مذہبی تعلیم کے باہر کاؤنٹ کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ مذہبی تعلیم تو کچھ اور چیز ہوتی ہے. بھئی یہ مذہبی تعلیم ہے. یہ مطلب آپ سوچئے کہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام گائے ہے، البقرہ، اور انہوں نے بقرہ کی آیتیں یاد کرائی ہیں، بقرہ کو کبھی آبزرو نہیں کروایا. یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ وہ ایج جس میں گائے کو آبزرو کرنے، مطلب آپ دیکھیں نا، مطلب آپ پہلے اس ایج میں تو آپ اسے یہ بتائیں دیکھو یہ گائے کو دیکھو کیا ہے، گائے کے بچے کو دیکھو. آپ دیکھیے کتنی ساری چیزیں ہیں جو مطلب کیٹلز جو ہیں ان کا ذکر ہے قرآن میں، پوری سورہ اس کے اوپر، مطلب صورتوں کے یہ موضوعات بن گئے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بچے کو اس کے اوپر آبزرو کرنا، یا جو نیچر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، بارش برستی ہے، بارش میں نہانا ایک بڑی زبردست ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے بچے کے لیے. بارش میں کھیلنا بڑا زبردست ایکٹیویٹی ہے بچے کے لیے، اور یہی وہ ایج ہے جس میں یہ کام کریں گے. تو اگر آپ کا بچہ 2 سال سے 7 سال کی عمر میں آپ نے اس کے مواقع نہیں دیے ہیں تو یہ بڑا غلط ہوا ہے، اور اس کے مواقع دیجیے. جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، اور اگر آپ کا بچہ 7-8 سال کا ہے اور میں آپ سے پوچھوں کہ اس کو کتنے پودے اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں اور ان کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا خیال رکھا ہے، اگر کسی بچے نے 2 پودے بھی ایسا کیا ہوگا نا، اس کے اندر جو سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوا ہوگا، جو سینس آف کیئر پیدا، مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ذمہ داری ہے میری، میں نے اس کی نیڈس کا خیال رکھنا ہے. اس کے اندر صبر پیدا ہوگا، ٹیمپرامنٹ کی ٹریننگ ہوگی، مشاہدے کی ٹریننگ ہوگی، غور و فکر کرنا آئے گا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کرے گا، اور ایک سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوگی صرف کوئی پودا اگا لینے سے. تو یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا میرا، کہ جس میں آپ نے ماحول دینا ہے اور اس میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی دینی ہیں، انڈور ایکٹیویٹیز بھی دینی ہے، اسپیسز ایلوکیٹ کرنی ہیں، اور ٹالرنس فار میس آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور اسی کے ذیل میں ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس کا جو روٹین ہے نا اس کو بہت اوور آکیوپائی نہیں ہونے دیں.
اس کے پاس فری ٹائم ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ خود ہی اپنے لیے ایکٹیویٹیز چوز کرے، اور آپ اسے بیٹھ کر چیزیں زبردستی کروانا یہ کام نہ کیجیے. یہ ایج بڑی، اس میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. ویسے تو ہر ایج میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ اہم ہے، لیکن یہ بہت اہم ایج ہے. مطلب اس میں آپ نے اگر اس کو ورک بکس میں اور ورک شیٹس میں 40-45 دفعہ کوئی لیٹر فارمیشن کروائی ہے تو ظلم کیا ہے آپ نے. مطلب یہ اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے. کچھ اور کام ہونے چاہیے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اس کے روٹین میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور فری ٹائم ہونا چاہیے. اسٹریس فری روٹین ہونا چاہیے، اسٹریس نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. اور اسی کے ذیل میں مطلب میرا خیال ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، لیکن میں ذرا ایکسپلیسٹلی بھی بتا دوں کہ دیکھیے فکسڈ کریکلم یا کریکلم ڈریون اسٹڈیز یا ایجوکیشن اس ایج میں اس طرح سے مناسب نہیں ہے. مطلب کریکلم یہی ہے جو دیکھیں اس ایج میں جو کریکلم ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے، اس کے سوال کے جواب میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ہے اس کا سب سے صحیح کریکلم. اس نے ایک سوال کیا یا اس کا انٹرسٹ ہے، اپنے انٹرسٹ کو مطلب مطمئن کرنے، اپنے انٹرسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، یہی اس کا کریکلم ہے. یا مثال کے طور پر اس نے اللہ کے بارے میں کوئی سوال کیا ہے، یا اب آپ نے وہ جب پودے اگائے تو آپ نے اللہ کا ذکر آیا، اس نے کہا اللہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے. اب آپ کے پاس موقع آیا، اب اس نے سوال کیا ہے نا، اب آپ جواب میں اب آپ کوئی بات کر سکتے ہیں. تو اب آپ قصہ آدم سنائیے، اب آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیے، اسٹوری ٹیلنگ کیجیے. یہ میرا اگلا پوائنٹ بھی ہے. آپ نے اس کو فارمل ایگزامز یا فارمل اسسمنٹ نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا کریکلم فکس کر کے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اور فورسڈ انسٹرکشن نہیں دینی ہے. تو یہ 3 کام مطلب ان سے آپ نے بچنا ہے. فورسڈ انسٹرکشن، فارمل اسسمنٹ اور فکسڈ کریکلم، اس سے آپ نے بچنا ہے، اور اس سے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. یہ جو ایج گروپ ہے خاص طور پہ 2 سے 7 سال، اور اس کو کچھ فری ٹائم دینا ہے اور وہ اپنے لیے ایکٹیویٹیز چوز کرے. تو یہ اب تک 3 باتیں میں نے کی ہیں، 3 پوائنٹس کو ایلیبریٹ کیا. چوتھا پوائنٹ ہے باتیں. باتیں بہت تعلیمی کام ہے. اگر آپ اپنے بچے کو چپ کروا کے کوئی کام کروا رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب باتیں کرتے رہو گے یا کچھ پڑھو گے کچھ سیکھو گے، تو آپ کا ذہنی مسئلہ ہے. باتوں سے زیادہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کوئی ایجاد نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بچہ باتیں کر رہا ہے تو آپ باتیں کرنے دیجئے. جتنا ٹائم اور جتنا کچھ باتوں کے لیے چاہیے آپ اس کے لیے اویلیبل کیجئے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی. باتیں تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، تو اس میں وہ کبھی خود باتیں کرے گا، کبھی سوال کرے گا. اب باتوں میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نمبر 1 آپ اس زبان میں باتیں کیجئے جو آپ کی سب سے اچھی زبان ہے، جس میں آپ بہت اچھے ہیں، جو آپ کے والدین بولتے تھے اور آپ کی نیٹو لینگویج ہے، یا آپ کی مادری زبان یا پہلی زبان ہے جس میں آپ بہت سہولت محسوس کرتے ہیں. اس زبان میں اس سے باتیں کیجئے. اس زبان میں اس کو کہانیاں سنائیے. اس زبان میں وہ بھی آپ کو کہانیاں سنائے گا، آپ ان کہانیوں کو سنیے. وہ جب کہانیاں سنائے گا تو وہ کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ وہ بالکل ایک ایسی بات کر رہا ہے جو ان ریئل سی ہے. مطلب کمرے میں شیر آ گیا تھا، یا کچھ ایسی باتیں کرے گا جو آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ان ریئل سی کہانی ہے. تو اگر وہ ان ریئل سی کہانی سنا رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے بچے کی جو امیجینیشن ہے وہ اس چیز کو بھی تصور میں لا سکتی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، جو کہیں نہیں ہوا. ناممکنات کو، امپاسبلٹیز کو امیجن کر سکنے والی امیجینیشن اللہ نے بچے کے اندر رکھی ہوتی ہے، ہمارے اندر نہیں ہوتی. مطلب ہماری امیجینیشن جو ہے نا وہ لاجک اور ریالزم سے گورن ہوتی ہے. ہم بڑے کنفائنڈ ہوتے ہیں. تو بچہ جو ہے نا وہ اس کی امیجینیشن کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، وہ بہت کچھ امیجن کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ امیجن کر رہا ہے اور اس کو ایکسپریس کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل نہ سمجھیے، جھوٹ نہیں ہے. یہ فینٹیسی پیریڈ ہے اس کا. 2 سال سے 7 سال کی عمر میں ایسی سچویشنز آئیں گی، ایسے معاملات آئیں گے جس میں وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات بیان کرے جو کہ ہوئی نہیں ہے لیکن اس کی امیجینیشن میں چل رہی ہے. اصل میں یہ جو بچے کی امیجینیشن ہے یہ بھی ایک بڑا پورا موضوع ہے جس کی ابھی اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن جتنی اس کی لینگویج ڈیولپ ہوگی، جتنا اس کو سنا جائے گا اور اس کی امیجینیشن مطلب ہر طرف سے مطلب گرو کرے گی، یہ ہونے دیں آپ اسے، اس میں پریشان نہ ہوں. اور آپ سچ بولتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سچ بولے گا. وہ جو اپنی سٹوری ڈیولپ کر رہا ہے اور وہ سنا رہا ہے وہ سنانے دیں. اور اس کے اندر آپ لاجک کو اور ریالزم کو ڈیمانڈ نہ کریں، انسسٹ نہ کریں. وہ ان لاجیکل مینر میں بھی کہانی کو کنسٹرکٹ کرے گا، وہ ایکسیپٹ کر لیں. باتیں کریں. باتیں اگر آپ نے زبان کا مسئلہ نہیں پیدا کیا، یعنی اس کی زبان میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ یعنی وہ زبان جس کے اندر ایک تہذیبی تجربہ موجود ہے، وہ زبان ہوتی ہے جو ہمارے والدین سے ملتی ہے. تو اس کے اندر ہم بہت کچھ مطلب وہ فری فلو آف آئیڈیاز ممکن ہوتا ہے. اس میں سوچ میں وسعت اور سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. تو وہ آپ اس کی مدد کیجئے. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آئے. ابھی تو اسکولوں کی صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو اس زبان کے بولنے میں شرمندہ کیا جاتا ہے جو ان کے گھر میں بولی جاتی ہے.
بلکہ آپ دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے اگر کوئی اسکول یہ ڈیمانڈ کرے کہ آپ بچے سے اس گھر میں وہ اس زبان میں باتیں کریں جس میں ہم اسکول میں باتیں کرتے ہیں، جو والدین کی بھی کہہ لیجئے کہ فرسٹ لینگویج نہیں ہے اور بچے کی بھی نہیں ہے، مطلب تو اگر کوئی اسکول بچے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ بچے سے فرسٹ لینگویج میں بات نہ کریں بلکہ ایک فارن لینگویج میں بات کریں، تو یہ بہت احمقانہ ڈیمانڈ ہے۔ اس ڈیمانڈ کے اوپر مطلب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا تصور علم کتنا محدود ہے، تو اس کو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے زبان کا معاملہ، باتیں کرنے کا معاملہ، باتوں میں پھر کہانی آپ نے سنائی ہے، اس نے سنائی ہے، پھر باتیں ہوئی ہیں، بلکہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ اگر آپ کہانی سنا رہے ہیں اور وہ کہانی کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے سوال کر کے باتیں کرتا ہے تو کبھی کبھی آپ ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور ان کی باتوں کو اپنی کہانی میں مطلب ایکوموڈیٹ کریں اور اپنی کہانی کو روک کے پھر باتیں کریں، پھر اس کے بعد واپس آئیں، کہیں اچھا ہم کہانی کہاں سے چل رہے تھے، چلیں اب کہانی واپس شروع کرتے ہیں، پھر کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر بیچ میں کوئی بات ہوتی ہے تو مطلب ان کی باتوں کو مائنڈ نہیں کریں۔ باتیں بہت قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ سب سے سمپل ہے اور وہ یہ ہے کہ کھیلیں بچوں کے ساتھ۔ کھیل بھی بہت تعلیمی چیز ہے 2 سال سے 7 سال کی عمر میں، اور کھیلنے کے لیے سب سے قیمتی کھیل وہ ہے جو کھلونوں کے بغیر کھیلا جاتا ہے، جس میں انسان چاہیے ہوتے ہیں، کھلونے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، جس کے اندر مطلب فزیکلی مطلب وہ ہمیں فزیکلی بھی مطلب ایکٹیو رکھتا ہے اور مینٹلی بھی پریزنٹ رکھتا ہے، مطلب پریزنس آف مائنڈ بھی چاہیے، فزیکلی ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے اور پریزنس آف مائنڈ بھی اس کے لیے چاہیے، اور کھلونوں کی محتاجی نہیں ہے بلکہ انسان اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ قیمتی کھیل اس ایج میں بچے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں یہ پوچھوں آپ کے بچے کے بارے میں کہ ایسے کتنے کھیل ہیں اور یہ کتنے کھیلے ہیں، کتنی دیر کے لیے کھیلے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسے کھیل جس میں کھلونا نہیں چاہیے تھا، انسان چاہیے تھے، بھلے وہ یہ کہ آپ اور بچہ کھیل رہے تھے یا آپ اور 2 لوگ کھیل رہے تھے، 3 لوگ کھیل رہے تھے، یعنی انسانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اور اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ کم از کم 20 منٹ سے زیادہ تھا یا 30 منٹ سے زیادہ تھا، اور وہ آؤٹ ڈور تھا اور اس کے اندر فزیکلی بھی ایکٹیو تھے اور پریزنس آف مائنڈ بھی چاہیے تھا اور بہت انجوائبل تھا، بڑا مزہ آیا، اور وہ اٹ لاسٹڈ فار 20 اور 30 منٹس اور مور، تو اتنا اس کا ڈیوریشن تھا اور انسان اس میں انوالو تھے اور پریزنس آف مائنڈ بھی تھی اور فزیکلی ایکٹیو بھی تھے اور آؤٹ ڈور کھیلا تھا۔ تو ایسے کھیل آپ کے بچے کی زندگی میں کتنی دفعہ آتے ہیں، آخری دفعہ کب کھیلا، ایسے مواقع کتنے ہیں، اب تک اگر آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس نے کتنی ہزار دفعہ ایسے گیم کھیل لیے ہیں، یہ کھیل اس کو انعام کے طور پہ ملتا ہے یا روزانہ ملتا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس اتنی احمقانہ چیزیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تم اسٹوپڈ چیزیں کرو جو ہم کہہ رہے ہیں تم سے، پیپر کے اوپر اس ورک شیٹ کے اوپر 40 ٹائمز ایف کو سیدھا کر کے بنا دو تو پھر ہم تمہیں کھیلیں گے تمہارے ساتھ۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے بچے کو جو پانی پینا ہوتا ہے ہم کنڈیشنل کر دیں گے، بیٹا پہلے تم یہ اسپیلنگ یاد کر کے دکھاؤ پھر پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ تو مطلب کھیل جو ہے وہ انکنڈیشنلی اس کو ملنا چاہیے، یہ ایج ہی باتیں کرنے کھیلنے کی ہے۔ دوسرے ٹائپ کے کھیل وہ ہیں جو ٹوائز کے ساتھ کھیلے جائیں گے۔ ٹوائز میں بھی جو اچھے ٹوائز ہیں وہ ہیں جس کے اندر نوائز نہیں ہے، سافٹ ٹوائز ہیں۔ سب سے بہترین ٹوائے وہ ہے جو بہت مہنگا نہیں ہے، جس کا جو مٹیریل ہے وہ نیچرل مٹیریل ہے، جو بہت زیادہ نوائزی نہیں ہے، اور جس کے ساتھ بچہ کچھ کنسٹرکٹ کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، کچھ بلڈ کرتا ہے، کچھ ریزولو کرتا ہے، وہ ایک اپروپریٹلی چیلنجنگ مینٹل ایکٹیویٹی پرووائڈ کرتا ہے، مطلب وہ ایک ریزنیبلی چیلنجنگ مینٹل چیلنج دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بہترین ٹوائے ہے، یہ بہت اچھا ٹوائے ہے جس کے ٹوٹ جانے پر آپ کو غم نہیں ہوتا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو وہ تو اس طرح کی پھر بلاکس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں۔ بال سے کھیل سکتا ہے، بالز اچھی مطلب اس کے پاس 2 طرح کی بالز بچے کے پاس ہونی چاہیے، ایک اس کے سر کے سائز کی اور دوسری وہ جو اس کے ہاتھ میں آ جائے، پام سائز اور ہیڈ سائز، 2 بالز آپ کے بچے کے پاس ہونی چاہیے۔ اس سے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرے، مطلب اکیلے بھی کر سکتا ہے، کوئی رنگ موجود ہے بال کو رنگ میں ڈال رہا ہے یا کہیں کسی چیز کا نشانہ لے رہا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر آف کورس بہت سارے اور ہیں، مطلب ٹیکنیکل قسم کے میکینوز ٹائپ کے بھی ٹوائز ہیں، چیزیں بنانے کے، جوڑنے کے، ایسی چیزیں بھی ہیں۔ اور ایک اور چیز جیسے ٹولز ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، جیسے مثال کے طور پر گارڈننگ ٹولز تو بہت ہی زبردست چیز ہے، وہ بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں بہت سی چیزیں، یہ اس کے لیے کھیل ہی ہے۔ یہ 5واں پوائنٹ تھا کہ کھیلنے کے مواقع ملیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کل 5 پوائنٹس بیان کیے۔ پہلی بات میں نے کہی کہ اپنے بچے کی پریزنس کو انجوائے کریں، اس کو آبزرو کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس پہ ٹرسٹ کریں اور ان کاموں سے دور رہیں جو اس عمل کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ میں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات میں نے کہی کہ بھائی شوق کا پیدا کرنا انفارمیشن ڈالنے اور اسکل پیدا کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس کا خیال کیجئے، اور وہ کام جس سے انٹرسٹ ختم ہوتا ہے ان سے بچیں اور بچائیں۔
اور اس کی میں نے بات کی. پھر تیسری بات میں نے یہ کہی کہ ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں مناسب ماحول پیدا کرنے کی اور اپنے عمل سے چیزوں کو ماڈل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کی پھر میں نے تفصیل بتائی کہ مٹیریل ہیں، اسپیسز ہیں، اور آپ اسے کنٹرول نہیں کر رہے اور اس کو جج نہیں کر رہے، یہ سب باتیں اس میں آئیں. چوتھا پوائنٹ زبان سے متعلق تھا، باتیں اور کہانیوں سے متعلق تھا. پانچواں پوائنٹ کھیل سے متعلق تھا. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم مذہبی تعلیم اور تربیت کیسے کریں. یہ سارا کام مذہبی تعلیم و تربیت ہی ہے. مذہبی تعلیم و تربیت، دیکھیے یہ سارا کام آپ کریں گے، بچے کی بہت ساری صلاحیتیں بیدار ہوں گی، چیزوں پہ غور کرے گا اور اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مفید کام ہوگا. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اچھے کیریکٹر کے مالک ہیں، آپ انسانوں کو معاف کرتے ہیں، انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اور مال کی محبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے مزاج کو خوبصورت بناتے ہیں، تو آپ الحمدللہ یہ ساری صفات جو دین کے بنیادی مطالبات ہیں یہ اس کے اندر بھی پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جب وہ کانورسیشن باتیں شروع ہوں گی تو باتیں بڑھتے بڑھتے، دیکھیں جب باتیں شروع ہوں گی نا تو مذہبی تعلیم کا جو فارمل مذہبی تعلیم ہے اس کا دروازہ باتوں سے کھلے گا. جب وہ باتیں کرے گا اس میں وہ اللہ کے وجود کے بارے میں سوال کرے گا، تو وہ چیزیں خود بخود، جب وہ ٹماٹر اور لیمو اگا رہا تھا تو بھی سوال پیدا ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھیں. سبحان اللہ، آپ باتیں کیجئے. اور پھر وہاں پر میرا پورا الگ ایک لیکچر ہے بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، اس میں میں نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. اسی طرح ایک اور ہمارا لیکچر ہے 4 ڈیولپمنٹل نیڈز، بچوں کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو میں نے کچھ چیزیں جو پچھلے ویبینار میں عرض کی تھیں انفینٹس کے حوالے سے، جس میں ٹچ ہے، جس میں اور چیزیں ہیں، وہ میں نے یہاں جان بوجھ کے شیئر نہیں کی. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو انفینٹس اور ٹاڈلرز والے ویبینار میں جو باتیں عرض کی ہیں ان کو بھی آپ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان میں سے جو آگے چلیں گی، وہ آپ کی وہ کنٹینیو ہوں گی، لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اب خاص طور پہ ایز اے پروجیکٹ آپ ان کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ اور اس میں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ آپ کی مدد کرے.